نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے ایمان والے بھائی ہیں۔ ہمارے زمانے میں آج کل اتنے فتنے فساد ہیں، اتنے جھگڑے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا دشمن بن چکا ہے، ماں بیٹی اور بیٹی ماں کی دشمن بن چکی ہے، اور بھی دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بڑے خراب تعلقات چل رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، جو صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ دور ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریاں بنائی ہیں ان کو جوڑے رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ رشتہ داریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک رشتے وہ ہوتے ہیں جو بول کر زبان سے وہ رشتے بنائے جاتے ہیں، جیسے کسی نے کسی کو دوست بنا لیا، اسی طرح بول کر یعنی نکاح کر کے کسی عورت کو اپنی بیوی بنا لیا، اسی طرح کسی بچے کو گود میں لے لیا، لے پالک بیٹا بنا لیا۔ یہ سب وہ رشتے ہیں جو زبان سے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے رشتے کو آپ زبان سے توڑ سکتے ہیں، دوست سے آپ نے دوستی ختم کر دی، بیوی کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے اس کو نکال دیا، اسی طرح جو بچہ گود کا تھا اس کو بڑا کر کے اس کی خیر خواہی میں اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے رشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے بنائے ہیں، انسان اس میں بالکل بے اختیار ہے۔ کسی نے درخواست نہیں کی کہ فلاں کو میرا ابا بنا دیا جائے، اور فلاں کو میرا چاچا، فلاں کو میری پھپھی بنا دی جائے، فلاں کو میری خالہ، فلاں کو میرا بھائی، فلاں کو میری بہن، فلاں کو میرا بیٹا، فلاں کو میری بیٹی، فلاں کو میرا دادا، فلاں کو میری دادی۔ یہ سب رشتے انسان کے اپنے بس میں نہیں ہیں، اس کو کہا جاتا ہے خونی رشتے۔ اس رشتے کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا بلکہ خون سے ہوتا ہے۔ اس لیے زبان سے اگر باپ 1000 بار بھی بیٹے کو کہہ دے کہ تو میرا بیٹا نہیں، تب بھی یہ کیونکہ بول کے رشتے نہیں ہیں، زبان کے رشتے نہیں، یہ خون کے رشتے ہیں، اس لیے یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح بیٹا اگر باپ کو بول دے کہ تو میرا باپ نہیں ہے، 1,00,000 بار بھی کہہ دے، تب بھی وہ اس کا باپ رہے گا، اس لیے کہ یہ زبان کے رشتے نہیں ہیں، یہ خون کے رشتے ہیں۔ اسی طرح کوئی چاچا کو، ماموں کو، خالہ کو یہ سب کہہ دے کہ تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، رشتہ ختم، تو یہ بولنے سے رشتہ ختم نہیں ہوتا، یہ رشتہ خون کا رشتہ ہے، یہ مرتے دم تک باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ کے بنائے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر تعلق جوڑے رکھنا ضروری ہے۔ اب دوست بنا لیا، دوست کے لیے جان مال ہر چیز قربان کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جذبہ والد کے لیے نہیں۔ اسی طرح بیوی پر سب کچھ قربان کیا جا رہا ہے، ماں کے لیے جذبہ نہیں۔ دوستوں کے لیے سب کچھ قربان کیا جا رہا ہے، سگے بھائی کے لیے جذبہ نہیں۔ دوسری خواتین پر خرچ کیا جا رہا ہے، سگی بہن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رشتہ داروں کو جوڑنے کا، اگر یہ لوگ اس سے ہٹ جائیں گے، رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں سمجھیں گے، فرمایا کہ اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور آخرت میں برا گھر ہے۔ تو بہت زیادہ تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ظاہر ہے اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ اسی طرح فضیلت بھی سنائی کہ جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو،
اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھے۔ اب یہ ذہن میں سوال ہوگا ہمارے رشتہ دار اتنے خراب ہیں، ان کے اخلاق خراب ہیں، ان کا طرز عمل خراب ہے، ہم کیسے کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ اور فرمایا کہ تعلقات کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے وہ بھی اچھا برتاؤ کرے۔ اگر جو ہے میرا سارا خاندان بڑی عزت کرتا ہے، میں بھی سارے خاندان کی عزت کرتا ہوں، اس میں کون سا کمال ہے؟ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو بھی جس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے دوسرا بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ بات تو یہاں پر آتی ہے کہ رشتہ دار تعلق توڑنا چاہیں، انسان جوڑنا چاہے اللہ کے حکم کی وجہ سے اور پوری کوشش کرے، فرمایا کہ یہ آخرت میں بہت اونچے درجے کا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ ورنہ بھائی بھائی کو ناراض کر کے، والدین کو ناراض کر کے، رشتہ داروں کو ناراض کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ دور ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار ہے، لہذا ان کی زندگی میں کبھی بھی خیر و برکت نہیں ہو سکتی۔ باقی رشتہ دار جو پریشان کریں، تکلیف دیں، ان کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کریں۔ سوچ لیں کہ بھائی ہے کوئی مسئلہ نہیں، ماں ہے ماں کو کہنے کا حق ہے، باپ ہے باپ کو کہنے کا حق ہے۔ تو جتنے بڑے رشتہ دار ہیں سوچ لیں کہ وہ بڑا ہونے کا ان کا حق ہے، بولنے کا وہ بول دیں، اور جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت کریں کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں بڑا ہوں۔ چھوٹے بڑوں کے پاس ہی آتے ہیں اور بڑوں کا کام ہوتا ہے برداشت کرنا۔ تو دونوں طرف سے رشتہ داروں کا خیال رکھے، انشاءاللہ زندگی میں اتنی خیریں اتنی برکتیں دیکھے گا کہ وہ اس کا خیال بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔